یہ بڑی جو وفاق ورسز صوبہ جو ہے یہ بڑی پیٹی نوعیت کی لڑائی ہے، اور ان حالات میں جو ہے یہ کیا جائز ہے، کیا ایسے دیکھتے ہیں اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب صاحب یہ دیکھیں کے پی کے اور وفاق کے درمیان جو اس وقت مطلب بلا جواز ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کی گئی ہے، یہ میرے لیے تو ناقابل فہم ہے۔ ایک چیف منسٹر جو ہے، مطلب مجھے یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب پشاور جیل میں کسی سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے تو لاہور سے لے کے جیل تک جو ہے وہ اپوزیشن کی وہ حکومت ہوتی تھی جس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے ہم لوگ، اس کے اندر انہیں پورا پروٹوکول دیا جاتا تھا اور وہ جا کے جیل میں ملتے تھے۔ کسی چیف منسٹر کا اپنے کسی فرد سے، ایون اگر آپ بائی لاس جیل کے اٹھا کے دیکھیں تو ایون اگر کوئی ایم این اے کوئی سینیٹر بھی جیل میں چلا جائے تو اس کا بھی یہ استحقاق ہے کہ وہ کسی سے بھی مل سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک چیف منسٹر جو ہے وہ اپنے ایک لیڈر سے نہیں مل سکتا، اس کی وجہ سے کیبنٹ ڈیلے ہو رہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ایک فرنٹ لائن دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دیتا ہوا صوبہ ہے، اس کے عوام کا ایک نمائندہ ہے جو الیکٹڈ ہے اور جو جینوئنلی الیکٹڈ ہے، اس کو آپ کیوں انٹیگنائز کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ گلے سے لگاتے؟ کیوں نہیں آپ آگے ہاتھ بڑھاتے؟ جیل میں ملاقات نہ کرنے دینے کا تو کوئی جواز دینا بھی مشکل ہے۔ وہ کیبنٹ وہ بنانا چاہ رہے ہیں، اپنے لیڈر سے ملنا چاہ رہے ہیں، الٹیمیٹلی آج نہیں کہ کل نہیں پرسوں، اب وہ یہ ایز اے آلٹرنیٹ وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹی کیبنٹ بنا رہے ہیں، پھر وہ کیبنٹ شاید تبدیل ہو جو ہے، تو یہ اس پروسیس سے گزرنا نہیں چاہتا۔ اس سے صوبہ بھی کمزور ہوتا ہے، نظام کمزور ہوتا ہے، اور وفاق اور صوبے کے درمیان تلخی آتی ہے۔ پوری دنیا کو یہ میسج ملتا ہے کہ بھئی یہ ملک ایسا ہے جس کے اندر جو ہے ایک صوبے کی حکومت کو اتنا بھی استحقاق نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی لیڈر سے جو کہ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان ہے اس کو جا کے جیل میں مل لے۔ اب اس کو کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ اور ایسی حالت میں کہ جب ہم ایک جنگ سے گزر رہے ہیں، ایک جنگ کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، اور وہ جنگ کی کیفیت جو ہے وہ انتہائی چیلنجنگ ہے۔ مطلب پچھلے 4 سالوں میں جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت چل رہی ہے 10,000 دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود آج افغانستان سے ہماری جنگ چل رہی ہے۔ انڈیا جو ہے وہ اپنی فورسز کیا، اس کا آپریشن سندھور براستہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ آور ہے۔ جس علاقے میں اس نے حملہ کیا ہوا ہے وہ علاقہ فرنٹ لائن کے اس کا کے پی کے کا ہے، اور اس کے عوام کے نمائندے کو آپ مطلب اس استحقاق سے بھی محروم کر رہے ہیں۔ آپ جو ہیں اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، کیا اب تو پروفیسر آف ہسٹری میں کہوں گا، کئی دہائیوں سے یہ چیزیں دیکھ رہی ہیں، ہمیں بھی موقع ملا ہے۔ مجھے جو یاد پڑتا ہے ایون ویسٹ مارشل لاء میں 60s 70s میں بھی یہ جو تقاضے ہوتے تھے، پروٹوکولز ہوتے تھے کہ آفس جو ہوتے ہیں چیف منسٹر کے، وزیر اعظم کے، صدر کے، اس کے رسم و رواج کی بہت زیادہ عزت و تکریم کی جاتی تھی۔ پہلی دفعہ جو مجھے یاد پڑتا ہے نواز شریف صاحب جب 88 میں چیف منسٹر بنے تو یہ ابتدا اس وقت شروع ہوئی تھی جب بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم تھی، اور وہ لاہور آتی تھی تو وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، اور وہ بڑک بھی ماری جاتی تھی کہ دیکھیں اسی ریسیو نہیں کیتا، اور وہاں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بانی بھی اس کے یہ الحمدللہ نون لیگ جن کے نام سے وہیں سے شروع ہوا ہے۔ دیکھیں جی، وہ تو ہمیں تو خود آپ کو بھی یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے کہ وہ جو ریسیو نہ کرنے کا اعلان تھا اور اس کے بعد ایک مطلب ڈسگریس ٹو دا آفس کی بات تھی، وہ بھی تھی۔ میں عامر صاحب اپنا بتاؤں کہ میں بینگ اے پارلیمنٹیرین، میں نے جب بھی جیل میں کسی سے ملنے جانا ہوتا تھا صرف مجھے انٹیمیشن کرنی پڑتی تھی اس کے جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہ بھئی اس طرح میں آئی ایم سو اینڈ سو آئی وانٹ ٹو میٹ سم بڈی۔ اس میں کوئی ایشو ہی نہیں تھا۔ یہاں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا ایک، مجھے جو یاد ہے اچھے زمانے میں پارلیمنٹیرین اگر ویسے ہی چلا جاتا تھا انسپیکشن کے لیے، اس کو کسی کی حکومت کی اجازت نہیں ہوتی تھی، جیلر صاحب اس کے لیے ویسے ہی ملاقات کا انسپیکشن بھی وہ کر سکتا تھا۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں یہ اس استحقاق کا اپنے پتہ تھا اور ہے،
لیکن اب یہ ہے کہ اب یہ اور حکومت پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بولنے کا بھی اتنا شوق ہے کہ چلے بعض اوقات انسان کوئی برا کام کر رہا ہوتا ہے تو چپ کر کے کرتا جاتا ہے، تو یہ برا کام بھی کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر اس برے کام کی تشہیر بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ برا کام کریں۔ کیا آپ کے خیال میں اس کی سیاسی منطق سمجھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پوری کوشش کر لی کہ بڑکیں ماری گئیں کہ جی تقریباً تمام ہی جو ہے الحمدللہ حکومتی پارٹیوں نے مولانا فضل الرحمان سمیت کوشش کر لی کہ جی یہ سہیل آفریدی کو ہم نے چیف منسٹر نہیں بننے دینا، پورا زور لگانے کے باوجود وہ بن گیا۔ اب یہ کیا یہ تلے ہوئے ہیں ابھی بھی ان حالات کے باوجود بھی کہ انہوں نے اس کو فنکشنل نہیں ہونے دینا، نہیں چلنے دینا؟ دیکھیں جو ان کا ناجائز اقتدار ہے نا وہ انہیں چین نہیں لینے دیتا۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں جس کسی نے قتل کیا ہو نا تو اس کو رات کو نیند نہیں آتی۔ بہن ہی اگر آپ نے کسی پوزیشن کو آپ نے لیجٹمیٹلی حاصل نہ کیا ہو تو آپ انسیکیور ہوتے ہیں، اور اس وقت کی جو حکومت کی صورتحال ہے وہ تو ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کو سمجھنا ہی مشکل ہے۔ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، یہ افغانستان سے ہمارا اتنا بڑا ایک ٹکراؤ ہوا، ہم اب تک میں آپ کو بتاؤں کہ دہشت گردی کے اندر ہم جتنی جانیں دے چکے ہیں اتنی تو جنگوں میں بھی نہیں ہوتی تھی جتنی ہم نے بڑے بڑے آفیسرز اور ان کو دیا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ باقاعدہ ایک جنگ کی کیفیت بن گئی، اب اس کے بعد اس کے لیے ہمارے دوست ممالک نے انٹروین کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک وقتی طور پر ایک معاہدہ کیا۔ اب اس معاہدے کا جو حال وزیر دفاع نے کیا ہے واللہ ہمیں شرمندگی میں، مطلب اتنی مطلب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ خفیہ ہے، اناؤنس نہیں کیا۔ میرا بھی یہی کافی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ قطر میں جو تصویر دکھائی گئی جو ہے فوٹو آپ کیا گیا کہ خواجہ آصف should have been the last person to send there، جس قسم کی وہ اس سے پہلے بیان بازی کرتے رہے ہیں وزیر دفاع کے طور پہ جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، کوئی ایسے وزیر خارجہ کو جانا چاہیے تھا یا کسی اور کو جانا چاہیے تھا جو کہ ایک امن کا پیغام دے۔ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مگر میں ویسے اوورآل کہ کیونکہ یہ ایک بڑی ایک تشویشناک پہلو یہ ہے کہ 78 سال میں ہمارے افغانستان کے ساتھ اوپر تلے نرم گرم تعلقات رہتے تھے، مگر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری ان سے جنگ ہوئی ہے، اور یہ شاید اللہ کرے یہ سیز فائر ٹھہر جائے جو ہے، مگر یہ سالوں دہائیوں تک بھی یہ اس کے جو ٹریمرز جو ہے نا وہ چلتے رہیں گے۔ مگر یہ سیز فائر آپ لگتا ہے کہ یہ ہولڈ کر جائے گا، ان کی طالبان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ ان ایلیمنٹس کو روک سکیں کہ نہیں؟ عامر صاحب میں چونکہ خود اس سین کا حصہ رہا ہوں 78 سے 78 سے آنورڈ جو ہے میں نے بہت قریب سے افغانستان کے اندر ہر ڈیولپمنٹ اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھا ہے، بعد میں بھی انوالوڈ رہا ہوں۔ پہلی بات تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے اندر 88 سے پہلے، ٹھیک ہے نا جی، داؤد کا زمانہ یا اس سے پہلے ترقی، اس کے بعد ترقی کا زمانہ یا اس سے پہلے ظاہر شاہ کا زمانہ، وہ وقت گزر گیا۔ 88 کے بعد ایک وہاں کا ایک نیو نارمل جسے آج کل کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہاں کا بنا تھا، جس کے اندر افغان حکومتیں اور افغان جو تھے وہ ہمارے ہاسٹائل نہیں تھے، ہمارے دوست تھے، اور ایک وقت میں اس افغانستان کو ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھا جاتا تھا۔ وہ چیزیں سے نکلتے ہوئے آج میں نے یہ دیکھا کہ جب معاہدہ کر کے ہمارے وزیر دفاع صاحب آئے، انہوں نے آ کے جو ٹیلی ویژن پہ باتیں کی وہ دہشت گردی، دیکھیں ایک معاہدہ ہوا ہے جی آپ نے جنگ بندی کر دی، دوسرا معاہدہ ابھی رہتا ہے دہشت گردی بند کرنے کا، اور وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں اپنا رول پلے کریں، وہ ابھی ڈیفائن نہیں ہوئی، لیکن آپ نے وہاں آ کے تیسرا کٹا کھول دیا خود۔ یہاں پہ وزیر دفاع نے آ کے جناب ڈیورنٹ لائن کا ایشو کھول دیا،
और खुद खोल दिया और खुद उसको उन्होंने बयानात दिए नहीं दिए उनको एक साइड पे करें। ये वो चीज़ें हैं जो कि सेटल्ड इश्यूज हैं, हमें इनके ऊपर ना बात करने की ज़रूरत है, ना हमें इन इश्यूज को डिस्कस देने की जरूरत नहीं। हमारे लिए तो बॉर्डर है इंडिया में, फॉर एग्जांपल मैकमोहन लाइन है, वो उनकी चीन के साथ जो है उसकी लड़ाई है, मगर वहाँ पे ये बहस नहीं आती। उनके अपने वजीर तो नहीं शुरू हो जाएंगे। मैकमोहन लाइन नहीं कहते हैं जो है ये ड्यूरेंट लाइन है, मैकमोहन लाइन ऐसी कटी अपने मुल्क की डिफाइंड बॉर्डर जिसको कि हमने मतलब 20-25 साल तक अफगानों के साथ खड़े होके डिफेंड किया, जिसके अंदर हमने पूरी दुनिया की ताकत के साथ मिलके वहाँ से रशिया को निकाला अफगानों के साथ मिलके। आज उसी ड्यूरेंट लाइन को दोबारा हमारा वजीर दिफा जो है हमारे मुल्क में बैठा उछाल रहा है। यार वो कोई दूसरा कोई लूज बात करता भी है, आप उसको मट्टी डालें, आप आगे चलें। आप इतने कमजोर कब से हो गए?